آخری لائن کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم وعسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم وعسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ قل قتال فیہ کبیر وصد عن سبیل اللہ وکفر بہ والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کتب علیکم القتال، تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے، وہو کرہ لکم، اور یہ لڑنا تمہیں ناپسند ہے، وعسیٰ ان تکرہوا شیئا، قریب ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، وہو خیر لکم، اور تمہارے لیے وہی بہتر ہو، وعسیٰ ان تحبوا شیئا، اور قریب ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو، وہو شر لکم، تمہارے لیے وہی بری ہو، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں میں لڑائی کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل قتال فیہ کبیر، آپ فرما دیں کہ اس مہینے میں لڑنا بڑی بات ہے. وصد عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اور اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکنا، واخراج اہلہ، اور وہاں کے رہنے والوں کو نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی چیز ہے. والفتنۃ اکبر من القتل، اور فتنہ قتل سے بہت بڑا ہے. ولا یزالون یقاتلونکم، وہ ہمیشہ رہیں گے تمہارے ساتھ لڑتے، حتیٰ یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اگر ان کا بس چلے یا طاقت رکھیں تو وہ تمہیں لوٹا دیں تمہارے دین سے. ومن یرتد منکم عن دینکم، جو شخص پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، پھر وہ مر گیا حالت کفر پر، تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، تو بس ان کے اعمال اقارت ہو گئے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ دوزخ والے ہیں، ہمیشہ دوزخ میں رہا کریں گے. ان آیات قتال اور کفار نال لڑائی کرنے نا اللہ تعالیٰ پہلی آیت جس نے فرضیت ذکر کی تھی مال خرچ کرنے تو بعد فرمایا کہ تو اصل کافرہ نے خلاف لڑائیاں فرض قرار دے دیتا. فرض تو مراد ہے فرض کفایہ، کہ کچھ لوگ بھی اگر کفار نے مقابلے وچ اسلامی جہاد نہ پرچم بلند رکھن تو یہ سارے مسلمانوں کی طرفوں فرض کفایہ ادا ہوئے سی، بشرطے کہ ان اس مقابلے اور اس لڑنے واسطے کافی ہوں. تو کتب علیکم القتال، جس وقت لڑائی فرض ہوئی مکہ مکرمہ حضرات صحابہ اکرام نے دل کے رہنا ہے کہ لڑائی فرض ہوئے، اور اسی بھی اگوں کے ہاتھ چواں اساں پابند کیتا گیا کہ تسا ہاتھ نہیں چاونا. تو اللہ تعالیٰ فرمانے ہے کہ اجے تساں اجازت نہیں، اجے تسی صبر کرو. تو جس وقت ان مدینے آ گئے اور جنگ اور جہاد فرض قرار دے دیتا گیا تو صحابہ اکرام کی طبیعت چیز ہے کہ اجے ہوں کافرانی مار کٹائی انہوں تکلیفاں مشقتاں ختم ہوئی، تو اگر ہی تھوڑا عرصہ مزید جہاد فرض نہ ہوا تو زیادہ بہتر ہے، کچھ عرصہ تاسی آرام نہ گزار گے نا. تو اس سے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ لڑائی جڑی تسا تے فرض کیتی گئی یہ کوئی تسا واسطے بوجھ نہیں، اور یہ ضروری نہیں ہونا کہ بھائی جڑی شاید تسا ظاہری طور تے ناپسند ہے وہ حقیقت بھی ناپسند ہوئے. بعض دفعہ ناپسند شے وچوں اللہ تعالیٰ خیر پیدا کر دے رہے، اور جی شیئر تسی پسند کرنے پہ وہ شاید وہ شاید تو واسطے نقصان دہ ہوئے، کیونکہ حقیقی علم اور پورا علم اللہ تعالیٰ کو ہے،
تو اللہ پتہ کہ تساں کیڑی شے دیونی اور کیڑی شے نہیں دیونی. تو پہلی آیت وچ اللہ تعالیٰ لڑائی تے ابھارنے واسطے حضرات صحابہ اکرام تی آیت نازل فرمائی کہ کتب علیکم القتال، تو ستے لڑائی فرض کر دیتی گئی کافران خلاف. ای جنگ کرنا اور ای تو ستے فرض ہے، کیونکہ اسی نے ذریعے اسلام کی حفاظت بھی ہوئے اور قیامت تک اسلام کی بچت نہ ذریعہ بھی یہ ہوئے کہ مسلمانوں بچوں ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرے نہ رہے اور اسلام نہ غلبہ تاکہ دنیا تے ظاہر ہونا رہے اور اس نہ ایک اپنا روب اور دبدبا اور دنیا تے اور کوئی شے بھی کافراں نے انہاں تے اتنا روب پاونے والی نہیں. اور ہن بھی جڑے 38-40 ملکاں ہی شکست ہوئی تو پوری دنیا تے جڑا پیغام گیا جہاد نہ ان ابھرن یا نہ ابھرن، لیکن حقیقت تے یہ ہوئے کہ پوری دنیا بیٹھی کی ہویا کہ اتنی ٹیکنالوجی اور اتنے جناب طاقت اور قوت اور ترقیاں، لیکن ان نے ہتے لوگاں بھی شکست نہیں دے سکے. تو اللہ تعالیٰ یہ جہاد نے برکت رکھی کہ جڑے لوگ جہاد نہ پرچم بلند کرے سن اللہ تعالیٰ انہاں انہیں اور کامیابیاں اور کامرانیاں دے سن. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد بھی ہوئے کہ قیامت تک میری امت نہ ایک گروہ جہاد تے قائم رہا سی. تو یہ آنا پوری دنیا ایسا مٹاونے کی کوشش کرے یہ نہیں ہو سکتا. ایک ہی جائے بند ہو سی، دوئی جائے شروع ہوئے سی، دوئی جائے بند ہو سی، تری جائے، کیونکہ جس نے زبان چو گل نکلی ہوئی اس کی گل قیامت تک پوری ہوڑی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرمائے تو ستے فرض کیتا گیا. باقی جڑا تو نے یہ مشورہ کہ اجے نہ ہویا تو تھوڑے جھاڑا ہویا. فرمایا آسان تکرہو شیئن وہو خیر لکم، ایک شے جساں تسی ناپسند کرنے پہ ہو اسی وقت تساں واسطے بہتری ہوئے. وآسان تحبوا شیئا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تسی کئی شیئاں پسند کرو وہو شر لکم، اور وہ تساں واسطے بری ہوئے. جہاد تو بندہ بچنا اسی تو چاہنا ہے جی میں مرنا بنے خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہن کہ اس اگر 4 بھی 50 بندہ مر بجے اور ہزارہ لوگوں نے زندگیاں بچ بجا تو جی شاید تساں اوکھی لگنی پئی اس وچوں میں خیر پیدا کر دیتی، اور جڑی تساں چنگی لگنی پئی گھر بومنا بعض دفعہ وہ اتنا نقصان ہوئے سی کہ تسی آخر اس نال اچھا ہے کہ اسی اللہ نے راہ تے نکل گئے ہوا. تو ان تمام چیزاں اسی روز بھی اپنی زندگی بھی کتنی ہر بندے نال اے جو معاملات پیش آنے کہ ایک شیئں بندہ چنگا سمجھنا پہ ہونا لیکن وہ اس واسطے مصیبت بن گئے نہیں، اور ایک شیئں آنا بندہ یار بھائی تمہارے واسطے اچھی نہیں یا یہ کیا ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اسی وچوں اے جا کم کرا دے لین اے جا نفع ہوا نا. جی ماڑی جی گڈی آندی تو پریشان ہے پتہ نہیں وکسی بھی سے کہ نہیں، وہ سب تو زیادہ منافع دے گئی. میں ان میں مثال آ گئی کاروبار ایک تجارت ایک معاملات روز اسی تے کہنے پہ جی شیئں اسی ماڑا سمجھنے پہ ہونے وہ سڑے واسطے بہتر اور جیسا بندر سمجھنا پہ اس تو بڑا ماں منافع آنا وہی گھاٹا دے رہے. تو یہ اور اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جہاد ہے تسی اسا مشکل امر نہ سمجھو، اس جہاد وچ ہی میں تو سما سے بڑے فائدے بھی رکھے، مال غنیمت بھی رکھے ہوئے، متوعات بھی رکھے ہوئی ہیں، مال بھی رکھے ہوا، دولت بھی رکھی ہوئی، اور سب تو ود کی ہوئی کہ اسا اپنی رضا رکھی ہوئی. اگلیاں آیات جڑیاں انہاں وچ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جماعت بھیجی حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں پچھلے جمعے میں ذکر کیتا ہے جنہاں عہد شہید ہونے نہیں خود دعا منگی ہے اور بات اللہ تعالیٰ انہاں شہادت دیتی. بدر تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہاں ایک جماعت دے کے بھیجا اور نال ایک خط دیتا اور آپ انہاں فرمایا کہ خط نہیں کھولنا، 2 دن چلنے تو بعد تسی فلاں وقت وان کے ای میرا خط کھولنا، جتھے تسی پہنچو اتھے خط کھولنا. ان 2 دن مسلسل چلنے رہے. عبداللہ بن جاش نے امارت جڑے بھی کوئی لوگ ہیں نال 2 دن تو بعد انہاں وان کے اسی ٹائم تے جڑا وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انہاں اپنا خط کھولیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. جب خط کھولیا تو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکھا کہ بھائی ایک قافلہ آنا پیا قریش نے، اس قافلے تساں کئی صورت ونجن نہیں دیونا اور انہاں کو جتنا مال متا تساں لبنا تسی انہاں کو خس کے گھناؤ. تو انہوں انہوں خط پڑھ کے اس قافلے نے نہ پتہ کیتا، قافلہ انہوں نے ہاتھ چڑھ گیا اس انہوں کر گیا. لیکن انہوں نے ہاں جس وقت خط پڑھا گیا
تو انہیں آپس میں مشورہ کیتا تو اس جی رائے آئی کہ بھائی یہ چند جمادی ثانی نہ جماد الاولیٰ جماد ثانی ثانی نہیں بالکل آخری تاریخ ہے 29 یا 30 حضرات صحابہ اکرام آپس میں مشورہ کیتا کہ یہ آج آخری تاریخ ہے اور کل تو چند چڑھ ویسی رجب نہ اور رجب نے مہینے میں لڑائی کرنا منائی اسلام میں ابتدائی زمانے میں بھی جڑے اشہر حرم 4 حرمت والے مہینے تھوڑے پیچھے بھی ذکر گزرا انہاں 4 مہینے میں لڑائی کرنے کی اجازت نہیں ہے ابتدا بعد اجازت ہو گئی لیکن ہن بھی علماء فرمائے کہ اگر انہاں مہینے میں کوئی کافر حملہ آور نہ ہوئے تو تسی ابتدا نہ کرو تاکہ دوہاں گلاں تے عمل ہو وجے کیونکہ بعض علماء آج بھی آخر کہ انہاں دی حرمت ہوئے لیکن جمہور 4 امام فرمائے کہ انہاں دی حرمت ختم ہو گئی اور ہن یہ کوئی حرمت والا مہینہ پورے سال ایک بھی کوئی نہیں صرف جڑے علماء نے نزدیکی اوے تو انہوں نے رعایت کر کے کچھ فقہا لکھا کہ تسی جنگ نہیں ابتدا نہ کرو ہاں کافر تو سدے نہ مہینے میں حملہ کرے تو لازمی جنگ کرو بندہ قتل ہو گیا اس لڑائی میں اور وہ جڑے تحقیق ہوئی 2 دن 4 دن تو بعد پتہ لگا کہ وہ جڑے چنے نہیں 3 تاریخ نہیں آئی بلکہ رجب نہیں پیڑی آئی یعنی چند 29 نہ ہو گیا اور یہ ہون اس ترقی نے دور بھی ہوا نا کہ بھائی 3 تاریخ نہیں ہے جو 29 نہیں ہے جی 3 آئی پیڑی آئی یہ اختلاف چاہنے عام طور سے ٹکرا تو وہ غلطی ثابت ہو گئی کہ بھائی انہاں تا بندہ جڑا مارا وہ بندہ یکم رجب مارا نے اور رجب اشہر حرم میں حرمت والے مہینے چو اس تے مکے والے جو پروپیگنڈا شروع کیتا پورے عرب اور سارے قبائل اور ہر پلے گل کٹ دیتی کہ جناب مسلمانوں تک کچھ اشہر حرم نے بھی احترام نہیں کیتا اور انہاں رجب نے مہینے میں بندہ مار سکتا اس تے اللہ تعالیٰ ان آیات صحابہ بھی پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسا ہے وہ ظاہر ہے ایک رواجی طور تے جڑا کم ہونا اس نے بڑا اثر ہونا تو حضرات صحابہ اکرام نے ذہن وچ بھی پتہ نہیں سب بڑی وڈی غلطی کر سکتی پتہ نہیں کیا ہو سی تو اس تے اللہ تعالیٰ ان آیات لا کے اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے اشہر حرم میں قتل نہیں کرنا چاہیے نا لیکن غلطی ہو گئی انہیں پتہ نہیں لگا اور انہیں ایک کام کر دیتا تو ایسا جتنا تو سا ایشو بڑھا گئے تھا اور جتنا ایسا تو سا چاہ گئے تھا اور جتنا تسی اس سے پروپیگنڈا پہ کر رہے ہو تو تسا نے اپنے جڑے گناہ والی چارٹ شیٹ ہے وہ اس نالوں بہت زیادہ اپنے گناہ تسا نظر نہیں آنے جڑے شہتیر ہیں تے دوئیے نہیں اکھی نہ تسا تیلے بھی دسنا پیا اور تسا اتنا روڑا آسمان سرے تے چاہے ہوا حالانکہ تسا انہوں نے کتنے بے گناہ مسلمانوں نے قتل کیتے کتنے تسا انہاں بے گناہ جڑا تے شہر چو کڈے نے اور مکے جیسے شہر جو نہ کٹ دیتے نے اسلام جڑے قبول کرانے پہ انہوں نے جڑے تسی ظلم کرانے پہ ہو تو کیا حرم نے اندر ظلم کرنا انسانہ تے اس نے تسا اللہ اجازت دیتی ہوئی کہ تسی آڈا اللہ نہ قانون نپنے آڑے ہو کہ اشہر حرم میں اللہ تعالیٰ منع کیتا ہوا جی تو غلطی نہ ایک بندہ مارا گیا تسا اسا آسمان سرے تے چاہ گیا تو تسا نے اپنے جرائم انہاں جرائم نالوں زیادہ تو یہ پوری آیات نا شان نزول ہے اور اسا اللہ تعالیٰ بیان فرمائے یسألونک عن الشہر الحرام قتال فی ان لوگ تو سکو اشہر حرم میں لڑائی کرنے نے متعلق سوال کرے نے تو اس کا جواب یہ بھی کہ قل قتال فی کبیر انہاں دسو کہ انہاں مہینے میں لڑنا واقعی بڑا گناہ ہے نہیں لڑنا چاہیے وصد عن سبیل اللہ اگے اللہ انہوں نے گناہ پہ گنا ہے کہ چلو لڑنا تو نہیں چاہیے لیکن صد عن سبیل اللہ لوگا اللہ تعالیٰ نے رہے تو روکنا وکفر بھی پیدا کرنے والے خدا ہی نہ مننا اور اسا اللہ ہی تسلیم نہ کرنا اور اس نے مقابلے میں اس نے شریک کھڑے کر دینا اور اس واسطے اولاد بڑھاونا اور اس واسطے شرک کرنا اور اس نے گھر بھی شریکہ نہ بھر دینا کفر بھی والمسجد الحرام اور لوگا مسجد حرام تو روکنا عمرہ نہ کر سکنے مسجد حرام میں تسی مسلمان وڑ نہ ہو سکنے تسی اتنی عبادت نہ کر سکنے تو ان جڑے کم و اخراج و اہلی ہی منو اور جڑے لوگ مکے نے رہنے والے انہاں تے زمین اتنی تنگ کر دیونی کہ ان نکلنے تے مجبور ہو ونجن او کبیرے لڑائی لڑنا اس واسطے لفظ کبیر آیا ہوتے کبیر نہ مانا وڈا کام
لیکن اکبر اس تو بڑا لفظ ہے. اللہ فرمانے پہ تسا نے جرائم اکبر عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے نزدیک بہت وڈے جرم تے بہت وڈا جرم نہیں گل ہی کوئی نہیں. اور جڑا غلطی نہ ہو گیا اس سے تسا اتنا شور پایا گا، تسی پہلے اپنے آپ تکو. والفتنہ تو اکبر من القتل، ایک بندہ جڑا قتل ہو گیا اس نے قتل تو وڈا جرم ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین فتنہ اور فساد بپا کر، یہ جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کہ ایک بندہ قتل اگر ہو گیا، غلطی نہ ہو گیا، جیکن بھی ہویا، اس تے پوری زمین تے فساد مچا دیونا کہ جناب ای چونکہ امریکی شہری تے اس کی قیمت کچھ ہو رہے، اور یہ مسلمانوں نے لکھا مار چھوڑے نہ افغانستان ہے، نہ کدیں احتجاج ہے، نہ کوئی روڑا، نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی شرابہ. تو اللہ تعالیٰ فرمانے پہ ایک آدمی نے قتل ہو وینے تو جڑا تسا یہ فتنہ مچایا گا، یہ فتنہ زیادہ جرم ہے. اور وہ فتنہ یہ ہے جڑے اتنے اللہ تعالیٰ بیان کیتے ہیں، صدون عن سبیل اللہ، اللہ نے رہ تو لوگاں روکنا، ایمان تو لوگاں روکنا، مسجد حرام چ لوگاں روکنا، اور مسجد کئی آدمی اس نے اپنے گھرے وچوں بے دخل کر کے کٹ دیونا. ان سب فتنے اور جتنی مسلمانوں سے انہیں مصیبتیں پائیاں ہوئی ہیں ان سب اس فتنے نے اندر ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمایا اس قتل تو وڈا جرم ہے انسانیت تکلیف پہنچاونا. ایک بندے نہ قتل بھی گناہ ہے، اس نے اجازت نہیں، لیکن ایکی نے قتل تو فتنہ مچا دیونا اور فساد بچا دیونا، اور دنیا تے تکڑا ہی نہیں کہ میں ہوں اسے سکی بھی سنی تے سکی ساری رڑا دیو، نکیاں بھی مار دیو، وڈیاں بھی مار دیو، شہر نے شہر تباہ کر دیو، ملک نے ملک تباہ کر دیو. تو یہ اس تو وڈا فتنہ جیسے تسی مبتلا ہو. اگے اللہ تعالیٰ مسلمانہ فرمایا کہ تسی انہوں نے اس پروپاگنڈے تو متاثر نہ ہو. لا یزالون یقاتلونکم، یہ تسی بندہ نبی قتل کروا تو ان کوئی اور گل تو سے پیچھے ہاڑو انہاں ہاڑو بننا، وہ کوئی ہوری گل نہ بن دے بنا. اس تو تسی انہوں نے اس مسئلے تو پریشان نہ ہو. لا یزالون یقاتلونکم، ان ہمیشہ تسا نال لڑنے ہی راسن، حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعوا، اور انہوں نے لڑائی تسا نہ اس وقت تک جاری راسی کہ اگر انہوں نے بس چلے تو ان تسا دین تو واپس گنا. تو اسی دوبارہ اعلان کر دیو نا کہ اسی مسلمان کوئی نہ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ سیڑا تعلق نہیں، اور اسی اپنے پچھلے پیو دادے نے دین تے مڑ آئے ہیں، ان تاں تو سا تو راضی ہو سن. اس تو علاوہ تسی جیڑا کام بھی کرے سو انہاں اس نے میری غلطی کرنی کیڑے کرنے تو سنے خلاف پروپاگنڈا کرنا ہی کر. اس تو تسی پریشان نہ ہو، تسی اپنا کم جاری رکھو. لیکن اگر کوئی بندہ واپس لگا گیا تو فوراً نال ہی اللہ تعالیٰ تحدید اور تشدید نہیں آیت بھی نال ہی فرما دیتا. فرمایا انہوں نے کوشش تھی ہوئی کہ تسی مرتد ہو وجو، لیکن میرا فیصلہ بھی سن گے نو کہ میں یرتدد منکم عن دینہ، جیڑا بھی تساں وچوں اپنے دین چو مرتد ہو سی اور دین چھوڑ دے سی، فیموت وہو کافر، اور وقت اس کی موت بھی کفر تے آسی، تو اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، انہوں نے زندگی بھر نے کیتے ہوئے عمل دنیا وچ بھی بیکار اور آخرت وچ بھی بیکار. جیڑا بندہ مسلمان ہو کے مرتد ہو وجے یہ دنیا نے دوئے کافر نالوں بھی زیادہ خطرناک ہے. اس نے حیثیت ہوئے نہیں باغی آئی. اس تو مرتد واسطے حکم ہے کہ اساں 3 دن کی مہلت دیو، 3 دنوں اندر اگر وہ اسلام وچ واپس آوے نہیں تو ٹھیک، نہیں تو اساں قتل کر. اساں دنیا تے جیونے نہیں کوئی حق نہیں کہ وہ اسلام چھوڑ کے کہیں ہوری مذہب رہ کے مزے نہ زندگی لگائے. اور آپ کو اللہ تعالیٰ تے بڑے شدت پسند نہ لیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جیونے نہ، اور ساری دنیا بہری کافر کو جیونے نہ حق کیوں پہ خزینے ہو. میں یرتدد منکم عن دینہ، جیڑا مسلمان مرتد ہو گیا وہ اپنے آپ کو مسلمان آکھنا ہے اور کفر ایک چلا گیا تو اساں اسی مہلت ہی 3 دن کے بعد اساں اگر اسلامی حکومت ہے. یہ ایک الگ مسئلہ کہ کوئی اسلامی قانون کئی بندے اپنے طور تے نافذ کرنے میں اجازت نہیں. یہ سری لنکا والا جڑا قتل ہوا تسی سارے بہن تکے نہیں ہونی پے ہو، استاد سجے کبھی بونے وطنے اس کی گل نہیں پہ کرے. یہ جڑا قتل ہوا تو ظاہر اساں کوئی بھی جائز جیڑا مسلمانوں نے ملک اجازت گن کے رہ رہا، یعنی ویزا گن کے، پرانے زمانے میں نہ ذمی آکھا ہوئے کہ جیڑے پناہ گن کے سنے ملک رہ ہوئے اور اجازت گن کے رہ ہوئے، انہوں نے خون اور ایک مسلمان نہ خون شریعت نے نگاہ میں 100% برابر ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتو تک فرمایا
کہ جیڑا کہیں ذمیہ قتل کرے سی، جیڑا تسا نے ملک پناہ گن کے آیا ہوا اور اتنے رہا اور تسا اس کا قتل کر دے، فرمایا قیامت ہے جڑے اس نے خون نہ مطالبہ میں کرے سی۔ یعنی کیوں اتنی سختی کی تھی گئی؟ حالانکہ نہ اس کافر جنت وینا نہ اس نے اللہ تعالیٰ نے کوئی اس نے قیمت ہے، لیکن جس وقت وہ اسلامی ملک آن گیا اور اسلامی ملک نے اجازت نہ لیتے رہے گا تو اپنی امت نے ای تربیت حضور فرمانے پہ کہ وہ کافر بھی اس نا جان اور اس نا مال اور اس نا خون تو واسطے انجے ہون حرام اور محفوظ ہے جن تو سا نہ ایک ہی دنیا نہ خون ایک ہی دنیا تے حرام۔ تو اس تو جڑا ہونا نا حربی کافر ہندوستان نہ مثلا کوئی بندہ آ گیا سٹی انہوں نے جنگ ہے لڑائی ہے اور وہ بندہ کئی مسلمانوں نے ہاتھوں قتل ہو گیا اور بغیر اجازت تو ملک چاہے گا تو اس نہ خون رہ گاہ ویسے ہوں اس مسلمان کو کوئی انتقام نہیں گدا، لیکن جہاں ملک چاہے وہ ہندوستان نہ شہری چاہے وہ دنیا نے کئی ملک نہ اگر اس نے ملک اجازت گن کے ویزا گن کے تو ای ہوں ذمی ای سٹی پناہ ویچے اس نہ اگر کوئی بندہ زیادتی کرے سی تو وہ انیا ہونی اس نے جرم ہے جن کئی مسلمان نہ زیادتی کرے تو جتنا وہ جرم ہے اتنا ہی جرم۔ تو اس تو یہ کافر ابھی یہ نہیں کہ کافر انسان قتل کر دے اور وقت قتل تو بعد جو کچھ کیتا گیا اور جس انداز اگ لائی گئی اور اس نے ویچ ہزارہ سال شاہ، لیکن بہرحال جو کچھ بھی ہویا یہ ٹھیک نہیں آیا، یہ کہیں ابھی اجازت نہیں۔ اسی تو اتنے بھی جتنے بھی مسائل پیدا ہونے تو ہمیشہ یہ آخر رہنا کہ ملک نے آئین اور قانون نے مطابق اس نے کاروائی کی تھی، باقی حکمرانہ نہیں اگو جڑی غلطیاں ان اپنی جائی تھے مسلمان انہوں نے بھی انکار نہیں کہ ڈیڑھ وقت تسی کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے توہین کرے نا اور تسی باتوں نہ انہیں عیسائیاں اور انہیں کافراں تسی باہر ملک بڑے پروٹوکول نہ بڑی عزت نہ روانہ کرینے ہو تو یہ جڑا جو کچھ کرینے پہ ہو یہ بھی ہی ہے اللہ تعالیٰ جڑا فرمایا نا کافرہ نے متعلق کہ اگر ای مسلمان غلطی کرے تو جرم ہے تے حکمران غلطی کرن تو وہ کوئی جائز ہو گئی وہ اس تو بھی بڑا جرم ہے کہ اپنے ہتھوں ایک اس آسیہ ملعونہ جس کی وجہ تو ممتاز قادری ہو رہی تھی ملک کوئی کچھ ہویا تو اسی اسا عزت نہ رہا کر کے باہر بھیجنے پہ ہو تو یہ بھی ظلم ہے نا۔ اس نے بھی کل اللہ تعالیٰ تو سا جواب دیونا کہ اگر تو سا کوئی اختیار اور اقتدار ہے اور کوئی تو سا اپنے خلاف آواز نہیں اٹھا سکنا تو ایسا ہی مطلب نہیں کہ تو سا کو کل پوچھنا کہیں نہیں، یہ سارا حساب کتاب ہونا، لیکن بہرحال سٹی ذمہ داری یہ ہے کہ کوئی قانون ہتھے وچ گھڑنے نہیں اجازت، اگر یہ ہتھے گھڑنے نہیں اجازت ہوا تو دنیا تے کوئی کافر بھی نہ رہا بلکہ اسلامی ملک تے ایک بھی نہ رہا، اسی تو پابند کیتا گیا۔ تو یہ بھی اگر کوئی آدمی مرتد ہوئے اور 3 دن تو بعد جڑا اس نے قتل ہے وہ قتل بھی سڈے اختیار نہیں، وہ بھی اسلامی حکومت اپنے ہتھوں اسا قتل کرے سی، اگر وہ نہ قتل کرے تو یہ انہوں نے معاملہ تے اللہ نہ معاملہ اساں وقت بھی قتل کرنے نہیں اجازت نہیں، قانون ہاتھ گھیرنے نہیں اجازت نہیں۔ اس واسطے ایک نظم اسلامی عدالت اور جو کچھ بھی ہوئے اس میں ایک پورا نظم موجود ہے، یہ کاروائی اس کرنی یہ مسئلہ خالی میں یہ عرض پہ کرنا کہ مرتد واسطے حکم ہی ہے کہ اس قتل کی طوے سی اور اس نے زندگی میں جتنے بھی اعمال ہیں سب ختم ہو گئے۔ اس اگر حج کی طوے ہے اور مرتد ہو گیا علیاذ باللہ، اس سے شادی شدہ ہے بچے ہے اور وہ وقت 3 دن تو بعد وہ آخنا بھی ٹھیک ہے میرے کو غلطی ہوئی میں پیچھا موڑنا اور وہ توبہ کرینا تو اس توبہ تو بعد ای بیوی بچے اس واسطے حرام ہے، ای دوبارہ نکاح کرے سی، اس کا نکاح ختم ہو گیا، اسی نہ کرنا تو دوبارہ نکاح ہو سی۔ اور جڑے اس حج کیتا ہوئے اور اس اپنا فرض ادا کیتا ہوئے وہ حج بھی کل عدم ہو گیا، اور دوبارہ اس کے حج اگر فرض ہے تو ایسا دوبارہ حج کرنا پوسی تو پچھلے تمام اعمال نمازہ روزے حج سب ختم، بالکل یہ سمجھو کہ اس جو کچھ کیتا ہوا سب اپنے ہاتھوں ضائع کر دیتا اور نہ مڑ سی کافر تواتا وہ کئی دنیا میں بھی گئے تھے آخرت بھی گیا۔ اولئک اصحاب النار ان لوگاں جنہ دوزخین ہم فیہا خالدون اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ راستہ۔ اللہ تعالیٰ جی دین اور اسلام تے قائم رہنے میں توفیق۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وسلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور دبائیں اس بیل آئیکن کو تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔